عین الفقر میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے روحانی مشاہدے سے ایک بڑی خوبصورت اور ایک بڑی لطیف اور عجیب بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب سانس لیتا ہے، بندے کی سانس کے اوپر اللہ نے ملائکہ مقرر کیے ہیں۔ جب بندہ سانس لیتا ہے، فرشتہ اس سانس کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس سانس کو پیش کرتا ہے۔ اگر وہ سانس اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں گزرا ہو تو اس سانس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی، اپنے کرم کی نظر سے نوازتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب یہ سانس اس بندے میں لوٹا دو۔ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم سے نوازا ہوا وہ سانس جب بندے کے وجود میں جاتا ہے تو بندے کے وجود کے اندر پاکیزگی اور ایمان اور تقوی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور فرشتہ جب وہ سانس لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہ سانس اللہ کی ذکر سے اور اللہ کے یاد سے غافل نکلا ہو تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سانس کے اوپر اپنے قہر کی، اپنی جلالیت کی، اپنے غضب کی نگاہ فرما کے اس بندے کے اندر لوٹا دیتے ہیں، جس سے اس بندے کے وجود کے اندر قہر، نافرمانی، جلالیت پیدا ہوتی ہے اور وہ مائل بشیطان ہو جاتا ہے۔ وہ نفسانی خواہشات کے اندر گر جاتا ہے، وہ نفس کا اور شیطان کا پابند ہو جاتا ہے، ان کی زنجیروں میں قید ہو جاتا ہے، جس سے اس بندے کے وجود سے ایمان اور تقوی اور یقین کی کیفیت وہ نکل جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ ہماری توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی گھڑی میرے سانس سے غافل مت ہو، میری یاد سے، میرے ذکر سے غفلت مت برتو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر صبح کرو اور شام کرو۔ اور پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ پس اللہ کا ذکر کھڑے بھی کرو، بیٹھے بھی کرو اور لیٹے بھی، یعنی کروٹ کے بل بھی کرو۔ اب دیکھیے کہ انسان کی یہ تین حالتیں ہیں، یہ انسان کھڑا ہے، یہ انسان بیٹھا ہے، یہ انسان لیٹا ہے۔ تم اپنی زندگی کے جس معاملے میں بھی ہو، تم اپنے آپ کو اس معاملے میں اللہ کے ذکر سے غافل مت کرو، اللہ کے ذکر سے غفلت مت برتو۔ کھڑے ہو، چل رہے ہو، جس بھی حالت میں ہو، بیٹھے ہو، بات چیت کر رہے ہو، لیٹے ہوئے ہو، اونگ رہے ہو، سو رہے ہو، تمہارا دل جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہے، جس کے لیے پنجابی میں ہمیں اس کا فارمولہ یہ سمجھ آتا ہے کہ جسے پنجابی میں ایک محاورے میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کارول دل یارول، کہ تمہارے ہاتھ وہ کاروبار کرتے رہیں، وہ دنیا کی رسموں کو ادا کرتے رہیں، لیکن تمہارا جو دل ہے وہ اللہ کی ذکر میں لگا رہے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ اس شخص کی اطاعت ہرگز نہ کرو جس کا دل میرے ذکر سے، جس کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے جی میں، یعنی اپنی سانسوں میں، اپنے انفس میں اس کا ذکر کرو، عاجزی کے ساتھ، خفیہ طریقے کے ساتھ، جسے ذکر خفی کہا گیا ہے، اور جس کا طریقہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ وہ تصور اسم الذات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خفیہ طریقے سے، عاجزی کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کرو۔ وہ ذکر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے اللہ ہو، وہ اس کا ذکر ہے، اس کا تصور ہے، اور اس کی اتنی نفاستیں اور اتنی باریکیاں اور اتنی عمیقیت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اس سے غافل ہو جائے، اگر بندہ اس تصور کے اوپر مشقت نہ کرے، ریاضت نہ کرے، تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنا تقویٰ کھو بیٹھے، وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے، وہ اپنے ایمان کے اس معیار کے اوپر پورا نہ اتر سکے جو ایک مومن کے لیے ایمان مقرر کیا گیا ہے۔ اور وہ ذکر کس چیز کا ہے؟ وہ ذکر ذات ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی صفات کا ذکر شروع کر دو، اللہ کے کسی بھی اسم صفت کا ذکر شروع کر دو۔ اللہ کا اسم صفت، اس کے اندر اتنی برکات ہیں کہ تمہارے اوپر اس اسم صفت کی برکت سے، اس اسم صفت کے اس ذکر کی برکت سے تمہارے اوپر اس کی تجلی وارد ہوتی ہے۔ تم
اللہ کے اسم کریم کا ذکر شروع کر دو، یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم، اس کا ذکر کرو۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے اوپر اس صفت کی برکت سے اللہ کی صفت کرم کی تجلی وارد ہوگی۔ تم صفت رحیم کا ذکر شروع کر دو، اللہ کی صفت رحیم سے اس کی صفت رحمت کی تجلی تمہارے اوپر وارد ہوگی۔ تم صفت رزاق کا ذکر شروع کر دو، اللہ کی صفت رزاق سے اس کے اسم صفت کی برکت سے تمہارے اوپر رزق کی تجلی وارد ہوگی۔ تم غفور کا ذکر شروع کر دو، یا غفور یا غفور یا غفور یا غفار یا غفار، تمہارے اوپر اس کے اسم صفت کی برکت سے اس کی مغفرت کی تجلی وارد ہوگی۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اس کی اسم صفت کے اندر یہ برکت ہے کہ اگر تم صفت کا ذکر شروع کر دو، صفت کا تصور کر لو، تمہارے اوپر اس کی صفت کی تجلی وارد ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم صفت سے پرواز کر کے اس کے ذکر ذات تک پہنچ جاؤ اور اس میں اللہ ہو جو اس کا ذکر ذات ہے، تم ذکر ذات کا ذکر شروع کر دو، تمہارے اوپر اس کی ذات کی تجلی وارد ہوگی کہ مرد مومن در نسازت با صفات، مصطفیٰ راضی نشد اللہ بذات، کہ مومن اپنے آپ کو صفات تک محدود نہیں کرتا۔ کیوں کہ مصطفیٰ کریم نے ذات کا معیار مقرر کر دیا ہے، وہ صفات تک کیسے محدود رہ سکتا ہے؟ مرد مومن در نسازت با صفات، مصطفیٰ راضی نشد اللہ بذات، کہ جب تک تم ذکر ذات سے وابستہ نہیں ہو جاتے اس وقت تک تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، تمہارا ایمان اپنی معراج کو نہیں پہنچتا۔